اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑی گروپ بندی نظر آتی ہے۔ آپ تو خود خیبر پختونخوا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ویسے تو ہر جماعت میں گروپ بندی تو ہوتی ہے، لیکن کیا کے پی میں معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ یہ بات درست ہے، پارٹی میں گروپ بندیاں ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پارٹی ایک پیچ میں ہے۔ یہاں پہ جو کلچر بن گیا ہے خان کے جیل جانے کے بعد اور جس کامیابی سے جو ہے لوگوں کو گرانے کا سلسلہ چل نکلا ہے، اس سے جو ہے تقویت ملی ہے ان قوتوں کو جو چاہتے ہیں کہ سیاسی سازشوں سے کھانا پوچھیوں سے مخالفین کو گرا سکیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اور پارٹی کے تقریباً دیگر حصوں میں بھی، ملک کے دیگر حصوں میں بھی پارٹی میں آفیسز کے لیے، مناصب کے لیے جو ہیں وہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں اور کوششیں ایٹ دی کاسٹ آف دوسرے کو گرانے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ کے پی میں گزشتہ ایک سال میں 10 وزراء جو ہیں وہ سیک کیے گئے یا ریموو کیے گئے یا ان کے مناصب تبدیل کیے گئے۔ یوں جو ہے یہ سلسلہ تسلسل سے جاری ہے اور ابھی آئے دن کبھی وکیل کو ہٹایا، کبھی وکیل کو جو ہے ڈانٹ پلائی گئی، کسی وکیل کو نکالا گیا، کبھی کسی کو ملنے سے انکار ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے بے توقیری کی شکل میں چلتا رہے گا اور جب تک اس کا ادراک نہ ہو پارٹی کی سنجیدہ قیادت اس پہ فی الفور ایک ایسی پالیسی، ایک شٹ اپ کال ان لوگوں کو نہ دے، اور یہ عملی طور پہ صرف خان ہی کر سکتا ہے۔ اگر خان اپنے فیصلوں پہ ڈٹ جائے اور ایک دفعہ جو بھی فیصلہ لے لے اس کے بعد چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ میسج جو ہے پارٹی کو جانا چاہیے کہ فیصلے سازشوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال پارٹی میں جو ہے تقسیم ہے جگہ بہ جگہ، اللہ کرے یہ اس کا ادراک ہو جائے اور ان مسائل کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اچھا، بس مجھے مختصر سے فرمائیے گا کہ خبر آج آئی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی، تو اس میں انہوں نے شاید یہ غالباً کہا ہے کہ جو امریکہ سے بیٹھ کے جبران الیاس صاحب اکاؤنٹ چلا رہے تھے عمران خان صاحب کا، اس میں کچھ مواد یا کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی تھیں جو وہ خود بھی دیتی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جس قسم کی بعض اوقات ٹویٹس ہو جاتی تھیں اس اکاؤنٹ سے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ میں نے وہ بیان ان کا پڑھا نہیں ہے، صرف ٹی وی پہ میرے خیال میں پٹیاں دیکھی ہے، لیکن میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پالیسی کے حوالے سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب جو ہیں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اب صحیح معنوں میں پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اب جو ٹرینڈ وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پارٹی اپنے کیے گئے فیصلے جو ہیں واپس لے لیتی ہیں۔ باقی جو ہیں دیگر اس کے جو مضر اثرات ہیں، یعنی کہ ہر نیشنل میڈیا کے کسی ٹی وی اینکر سے پردہ لینا، گالم گلوچ، اور اس سے وہی لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے پھر پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی جو ہیں انسان ہیں، اگر گالیاں ان کو ملتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیخ۔ سر، آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی کھل کر بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کھل کر اور سچ بولتے ہیں، جو جسارت بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن بن رہی ہے، کیا حکومت کو سوائے دہشت گردی کے کوئی اور بڑا چیلنج درپیش ہے؟ اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ایک سوچ ہونی چاہیے وہ اس حکومت کی نظر آ رہی ہے کیا؟ بہت شکریہ۔ حالیہ دنوں میں جس تیزی سے دہشت گردی کی لہر نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہے، اب جہاں عوام جو ہیں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور خوفزدہ ہیں، وہاں حکومت وقت کو جو ہے احساس ہو گیا ہے کہ جو چیلنجز ان کو پہلے سیاسی محاذ پہ درپیش تھے، ان چیلنجز سے بڑھ کے یہ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے یہ خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور جو اپنے انٹرو میں بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے جنگیں جو ہیں وہ صرف اور صرف عسکری محاذ پہ لڑی ہیں۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے جو اسباق ہیں اس میں ہمیں اسٹریٹجی بھی ایسی اپنانی چاہیے کہ جس میں دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے جہاں ان کے ساتھ نوجوان نسل
یا پیسوں پہ جو ہے ہائر ہوئی ہے یا ان کو گمراہ کیا گیا ہے یا کچھ لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کے نہ ملنے کی وجہ سے یا ان کے جو عزیز و اقارب مسنگ پرسن بن گئے تھے ان کے نہ ملنے کی وجہ سے اسلحہ اٹھایا ہے.